جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وکاس محمود ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کا نام سونیا وکاس ہے اور اس کی امی کا نام فیاض بی بی ہے۔ میری وائف کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کو جنات نہیں چھوڑتے، تنگ کرتے ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل وقاص بھائی استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، اکثریت ان کے بارے میں کوئی استخارہ دیکھیں۔ امی کا نام حمیدن بی بی اور ان کی امی کا نام نور بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ مانجا محمد خان، وہ ڈیرے سے گھر آتا ہے تو اس کا غصہ چل جاتا ہے، اور ڈیرے پہ آتا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ اس کی والدہ کا نام ہے غلام زہرا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیر سے گھر آتے ہیں، غصے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن ہے نا، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے تو استخارہ بھی فرما لیجیے، اور بھی قولس ہیں استخاروں کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی استخارے فرما لیجیے، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ماشاءاللہ عز و جل آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں الرجی ہو رہی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو جن کی آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہو، تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پہ دم کر کے آپ اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی تمام بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور میرا ایک مشورہ بھی ہے آپ کو کہ اورادیہ طاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں وہ استعمال کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور جو آپ نے الرجی کے حوالے سے بتایا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے کچھ جوابات بھی شامل کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھی۔ وقاص بھائی نے زوجہ کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جنات کی شرارتیں ہیں نا، کچھ جنات تنگ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی انہوں نے کیفیت بتائی تھی۔ جی ہاں، استخارہ بھی کیا گیا ہے، تو استخارے میں جنات کی شرارت کا معاملہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، تو اس میں ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یہ وہ کریں، انشاءاللہ عز و جل جنات کے حملے ہیں، جنات کی جو شرارتیں ہیں ان سے انشاءاللہ انسان محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی آفت، حادثات اور شریر انسان اور جنات کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے مکملی۔ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر بھی آپ یہ روحانی علاج، یہ وظیفہ آپ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو جنات ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں جنات تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جنات تنگ۔ اچھا، یہ تو ہوا آپ نے وہ کیفیت کے حوالے سے بتا دیا کہ جنات اگر تنگ کر رہے ہیں،
تو اس وقت یہ پڑھنی ہے۔ اب بالفرض کسی کے ساتھ کوئی اس طرح شریر جنات کا معاملہ نہیں ہے، کوئی شریر جنات تنگ نہیں کر رہے ہیں، اور ویسے ہی اگر ہم حفاظتی اقدامات کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہیں ہاں، اگر حفاظت کے لیے اگر پڑھنا چاہیں حفاظت کے لیے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام اس میں دیکھیں نا حادثات، شریر انسان اور جنات کے حملوں سے بھی انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا دوسرا ایک اور والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، جی ان کا استخارہ کیا گیا ہے حمیدن بی بی نور بی بی کا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا سلامو، یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا۔ تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا تھا، تو بیماری کے اشارے میں ان کے لیے جو وظیفہ ہے کہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر یہ مریض پر دم کریں۔ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ لے، اور اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں کوئی بھی فرد پڑھ کر اس پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک میسیج آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں جبکہ شوہر پاس نہ ہو، دوسرے ملک میں ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ اس کا میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں ایک عمل آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک عمل ہے کہ اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر یہ عمل کر لے۔ اچھا، اور اگر یہ معاملہ بیوی کی طرف سے پایا جائے تو پھر شوہر یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد، روزانہ یہ عمل کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر مصری ہوتی ہے نا مصری، تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی ڈلیاں ہوتی ہیں، مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود، یا ودود، یا ودود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودود، یہ 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یا ودود، یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کا صفاتی نام، 101 مرتبہ آپ یہ صفاتی نام پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس نام پڑھ کر اب آپ شوہر کا تصور کر لیں۔ اب بیوی نے یہ عمل کرنا ہے کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو بیوی یہ عمل کرے عصر کی نماز کے بعد اور شوہر کا تصور باندھ کر اس کے اوپر دم کر دے۔ تصور میں دم کرنا، حقیقت میں دم کرنے نہیں جانا، ورنہ معاملات پھر وہ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے نا، تو پھر شکوک و شبہات مزید بڑھ جائیں گے نا۔ حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ اب جنہوں نے میسیج کیا انہوں نے کہا بھی ہے کہ بیرون ملک میں شوہر رہتے ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو بیوی یہ عمل کرے اور شوہر کا تصور باندھ کر اپنے ذہن میں شوہر کا تصور لا کر اب یہ ان پر دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح اگر بیوی کی طرف سے اس میں محبت میں کمی نظر آئے تو اب شوہر یہ عمل کر لیں کہ عصر کی نماز کے بعد منہ کے اندر مصری رکھنی ہے، مصری کی ڈلی چھوٹی سی لے کر وہ رکھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود 101 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی زوجہ کا تصور کر کے آپ ان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ عمل جو ہے نا صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے، اور یہ چپکے سے یہ عمل کرنا ہے، حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو بتائے بھی نہ، ورنہ کیا ہوگا کہ غلط فہمیاں پیدا ہونے کا بھی یہ اندیشہ ہوگا نا۔ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ استخارے کے حوالے سے ایک کال اور آئی تھی، انہوں نے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا کہ غصہ بہت چڑھ جاتا ہے تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، جب بھی انہیں غصہ آئے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے کسی بھی بات پہ دیکھ کے، تو فوراً یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہ وہ خود پڑھیں گے نا جسے غصہ آ رہا ہے؟ جی ہاں، غصہ آ رہا ہے تو وہ خود پڑھ لے، اپنا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ ذہن سازی کریں گے تو یہ ذہن میں آ جائے گا فوراً کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے غصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی آپ سے یہ بھی وضاحت لینا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم والدین ہوتے ہیں نا یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، کسی بات پر نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی دیر سے گھر نہیں آنا، جلدی گھر آنا ہے، کسی کام کا بولتے ہیں، اب اولاد غصہ کرنے لگ جاتی ہے۔ صحیح، اب یہ تو آپ نے وظیفہ بتایا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، لیکن اولاد ایسی ہے کہ والدین سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اولاد سمجھنے کا نام نہیں لے رہی، سامنے سے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ اب اچھا، ایسی صورت میں ایسا کوئی عمل ہے کہ جب ہم نے کسی کام کا بولنا ہے،
اب ہمیں پتہ ہے کہ اولاد غصہ کرے گی، تو ہم وہ مخصوص وظیفہ پڑھ لیں یا اس وظیفے پر عمل کر لیں تو اب پھر اولاد غصہ نہ کرے، وہ ان کے مزاج میں نرمی آ جائے، ان کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے، طبیعت کی جو گرمی ہے وہ تھوڑی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں اب یہ تو جو سامنے جس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے کے تحت ہی تمام چیزیں جو ہے نا اختیار کی جاتی ہیں۔ باقی تو یہ ہے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، فرما بردار بنائے، تو انشاءاللہ اگر ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ ہی جاتا ہے، اولاد ہے ایسے کام کرتی ہے بعض اوقات کہ والدین اسے سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن بار بار سمجھانے سے بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا وہ تو چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر والدین کو لگتا ہے نا کہ ہماری اولاد بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، بھائی غصے کرتے ہیں، گھر کے دیگر افراد کو اچانک غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں ان کے سختی ہے، اب ان کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عمل بہت آسان ہے، آپ نے حکمت عملی کے ساتھ ایک عمل کر لینا ہے گھر میں۔ اس سے فائدہ یہ ہو گیا آپ کے گھر کے جو افراد جو زیادہ غصہ کرتے ہیں نا، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل گھر کے افراد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، انشاءاللہ مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو ایک عمل بتایا تھا، یا ودودو، یا ودودو، یہ آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر کے افراد کو پلا دیں۔ گھر کے جو جن افراد کو غصہ آتا ہے نا تو ان کو آپ یہ پلا دیں پانی۔ اچھا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یا ودود یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ چاہیں تو اپنے کولر میں بھی ڈال دیں، فریج میں عموماً بوتلیں رکھی ہوتی ہیں ٹھنڈے پانی کی، اور گھر میں دیگر بھی بوتلیں ہوتی ہیں پانی کی جس میں سے پانی پیتے ہیں، مٹکا رکھا ہوتا ہے، کولر ہوتا ہے، تو آپ اس میں یہ دم کیا ہوا پانی ڈال دیں، اور گھر کے دیگر افراد معمول کے مطابق پانی پیتے رہیں۔ جو افراد پانی پئیں گے انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے قولز کی جانب۔ اچھا ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ایک سیگمنٹ بھی الحمدللہ عز و جل ہوتا ہے، کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، تو سلسلے کے ہمارے جو ناظرین ہیں تو ان کے لیے بھی ایک مخصوص وظیفہ، ایک خاص وظیفہ الحمدللہ ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا روحانی علاج کے نام سے سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، وہ خاص ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ آج کا روحانی علاج سماعت کیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ وظیفہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ 60 مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے، بچوں کو عموماً گھروں میں نظر بد لگ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں نظر لگ جاتی ہے، آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہوگی، تو آپ روزانہ یہ وظیفہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، نظر بد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے وقت ہوا ہے آپ کے قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد رضوان ہے سر، میرا کام نہیں لگتا ہے، کام لگتا ہے ہٹ جاتا ہے، مہربانی ہوگی آپ استخارہ یا کوئی روحانی علاج اس کا بتا دیں۔ اور میری وائف کے سر میں بہت درد رہتا ہے، ان کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، بہت بیمار رہتی ہے، سر میں اس طریقے سے چکر آتے ہیں کہ وہ اٹھ کے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتی، اس کا کوئی روحانی علاج ہو۔ صحیح، سر کے درد کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم یہ کوشش کر کے ساتھ رکھیے گا، دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتائیں گے اور استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ ابھی آپ کا نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ محمد فاروق اطاری ٹیکسلا کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی ہے جس کا نام ہے آمنہ صدیقہ، اس کے جسم میں زیادہ درد رہتا ہے، ہر وقت دوائیاں بھی بہت لی ہیں، بہت علاج بھی کرایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کے جسم کا، ٹانگوں کا درد، کمر کا درد یہ نہیں جاتا۔ برائے مہربانی اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام سمرین ہے، میرے ماموں کو 4 سال کی لڑکی ہے اور اس کے اوپر ان کو کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے۔ میرے ماموں کا نام وحید انصاری ہے اور ان کے امی کا نام عطیہ بیگم ہے۔
صحیح انشاءاللہ عز و جل مزید کال شامل کریں گے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کر کے بتا دیجئے. ان کا نام ہے نرگس اور والد کا نام عبداللطیف ہے, والدہ کا نام بے نظیر ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے, نکاح تک بات ہو جاتی ہے پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور بات رہ جاتی ہے. یعنی آخری مراحل تک معاملات طے ہو جاتے ہیں, پھر ایک دم بات ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک تعداد کثیر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہو کہ بات بنتی ہے, پھر رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی استخارہ ان کا فرما دیجئے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بچوں کے ابو یورپ میں جانا چاہتے ہیں کمانے کے لیے, استخارہ کر کے بتا دیں ان کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں. ان کا نام محمد کامران ہے اور ان کی والدہ کا نام شمیم ہے. ہمارے رضوان بھائی کی قول تھی, آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ معاملات ہیں. استخارہ تو ابھی ہم کروا رہے ہیں آپ کا, اور سر کے درد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے تو گھر والوں کا روحانی علاج بتا دیں. تو دیکھیں سر میں درد کی ایک تو اولا ان کی وجوہات پر غور کیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, سر میں درد ہو رہا ہے نا, کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, کچھ بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے نا. اولاً تو نیند پر غور کیا جائے کہ آیا نیند پوری ہے یا نہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے سر کے درد کی کہ نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. اچھا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے نا. آپ اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ بھی کروا لیجیے, صحیح, تاکہ پتہ چل جائے کہ آنکھوں میں کمزوری تو نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے نا. سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بنائیں, سر میں تیل ڈالیں, سنت کے مطابق ڈالیں. سنت پر عمل کرنے کا الحمدللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا اور سنت پر عمل کرنے کی بھی برکتیں الحمدللہ عز و جل حاصل ہو جائیں گی نا, تو سر کا درد بھی بہتر ہو جائے گا. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اب دیکھیں سر کے درد کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, مختلف اقسام درد سر کی نا. اس میں سے ایک سر کا درد ہوتا ہے جسے درد شقیقہ یہ کہا جاتا ہے, آدھے سر کا, اور یہ بہت آزمائش کو ہوتا ہے. واقعی جسے درد شقیقہ ہوتا ہے نا بہت آزمائش میں آ جاتا ہے بیچارہ. اور یہ سر کا جو درد ہے نا یہ آنکھوں سے لے کر سر کے پچھلے حصے تک جاتا ہے اور آدھے حصے میں بڑا درد ہو رہا ہوتا ہے, درد شقیقہ. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے گھر والے دم کر لیں. اپنے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھی. سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ دم کر کے آپ سر پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. اور میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذ بھی اس کا الحمدللہ عز و جل آپ حاصل کر سکتے ہیں تعویذات اتاریہ کے بستوں سے, تو حاصل بھی کیجیے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں. اب ہم استخاروں کے کچھ جوابات بھی باقی رہ گئے تھے, استخارے بھی آپ نے فرما لی ہوں گے. جی ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو محمد رضوان بھائی انہوں نے کہا کہ میرا کام نہیں لگتا ہے. جی استخارہ کیا گیا, استخارے میں آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. اچھا, تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا لطیفو. صحیح. یہ 2 رکعت نفل غیر مقروء وقت میں ادا کریں اور اس کے بعد 182 بار یا لطیفو پڑھ کر دعا کریں حلال و آسان روزگار کے لیے. انشاءاللہ عز و جل ان کا کام نہیں لگتا ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حلال اور آسان روزگار انہیں جلد مل جائے گا انشاءاللہ. یعنی آپ یہ 2 رکعت نماز نفل کا جو آپ کو بتایا گیا نا, مغرب کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں, نماز عشاء کے بعد آپ ادا کر لیں. ایک وقت مخصوص کر لیں کہ میں نے مغرب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے, صحیح ہے. اور پھر یا لطیفو کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یا لطیفو پڑھنا ہے 182 مرتبہ. یہ اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جو بے روزگار ہیں, جن کا کام نہیں لگتا, جن کی نوکری نہیں لگتی, جو جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا جن کا کام نہیں لگتا ہو, بے روزگار بیٹے ہیں, روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو آپ حضور دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سب جل کرم ہوگا. اور دیکھیں فرائض کی پابندی اولاً یہ ہونی چاہیے, صحیح ہے. اولاً فرائض کی پابندی ہو, 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ
5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کا آپ سے ہند منائیں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں ملتی ہیں. سارے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. نماز تو ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ مالک میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے، غیب سے اسباب پیدا فرما دیں. جی مزید استخاروں کے جواب. اس کے بعد تھا محمد فاروق بھائی، انہوں نے کہا میری بیٹی ہے آمنہ صدیقہ، تو ان کے کمر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، ہر جگہ انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں درد رہتا ہے. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ بچی پڑھ سکتی ہے یا غنیو، تو یا غنیو یہ پڑھتی رہے بچی تو انشاءاللہ درد، جسمانی جو درد ہے، کمر کا درد ہے یا جوڑوں کا درد ہے، تو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. صحیح. اچھا ایک اور کال آئی تھی، وہ بچے نے ماموں کے حوالے سے اپنے کہا تھا کہ وحید بن عطیہ، ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں تو یہ گھبرائیں نہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر 101 بار یہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مسائل کے حل کے لیے اورادی اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے رات کو جو ہے نا وہ نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتی، ڈر محسوس ہوتا ہے اور سینے پر مجھے بہت زیادہ دباؤ سا محسوس ہوتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں اور عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اور اولاً تو وضو بنا کر سونے کی عادت بنائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیفیت ابھی میسیج میں بیان کی گئی ہے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح کا مسئلہ اپنا بیان کرتے ہیں. سوتا ہوں نا تو عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں. لوگوں کو بعض اوقات اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وزن پڑ رہا ہے، یا انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چکر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اگر کیفیت کسی کے ساتھ، اور بالخصوص جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کے لیے وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیجئے گا نا. یہ ان تمام معاملات کے لیے الحمدللہ یہ عمل بہت زبردست ہے. آپ یہ پڑھیں اور حصار باندھنے کا یہ عمل ہے. جی ہاں، آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا حصار باندھ کے آپ سو جایا کریں. وہ کیسے باندھیں گے؟ حصار باندھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے. کوشش کریں کہ وضو بنا کر سوئیں. بستر اور جہاں جگہ سو رہے ہیں پاک و صاف ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک عمل آپ نے کرنا ہے، جب سونے کے لیے بستر پر جائیں نا آپ تو لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں. جب رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف آپ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنے چاہیے. اور بہتر اور مزید بہتر طریقہ یہ کہ بیٹھ کر پہلے سارے اوراد و وظائف آپ پڑھ لیں نا. عمل یہ کرنا ہے آپ نے، جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں. صحیح. اب آپ ایک عمل کریں گے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھیں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ آپ نے پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر دیں گے. یہ تینوں صورتوں کے نام بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آپ دم کر دیں گے. یہ دم کر دیا. دم کرنے کے بعد اب آپ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیل لیں، اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے دونوں ہاتھوں پر اور پورے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ آپ پھیل لیں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. اسی طرح پھر دوبارہ یہی عمل کریں. عمل کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس تینوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں. پھر دوبارہ اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے جسم پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیلنے جہاں تک ہاتھ پہنچے. اسی طرح پھر سہبارہ تیسری مرتبہ پھر آپ یہی عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل رات کو سونے سے پہلے آپ اس پر عمل ہوا تو الحمدللہ عز و جل بآسانی اللہ کی رحمت سے آپ کو نیند آ جائے گی. اور آپ کی یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کے اندر یہ بہتری آ جائے گی. آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوگا اور آپ کے سینے پر وزن بوجھ محسوس نہیں ہوگا. جو وسوسے آتے ہیں الحمدللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. تو آپ نے یہ عمل کرنا. اچھا آئیے بڑھتے ہیں. اب ہم استخاروں کے جوابات بھی کچھ باقی رہ گئے تھے، ارشاد فرمائیے.
نرگس بنت بے نظیر، انہوں نے کہا کہ رشتے میں بہت رکاوٹ ہے اور رشتہ نہیں لگتا، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو. اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شادی بھی جلد ہو جائے گی اور خاوند بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نیک ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صحیح انشاءاللہ. اس کے بعد جو تھا ہمارے محمد کامران بھائی، جی انہوں نے کہا کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں، جی. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں یہ، تو بہتری ہے ان کے لیے. تو اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل بہتری کا تو اشارہ آ گیا. ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ظاہری معاملات کو دیکھ کر پھر مزید آپ کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں. اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں. اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کر لیجئے گا، اپنے حفاظت کے لیے بھی تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اور اچھا ایسا کوئی عمل ہے کہ آپ جیسے سفر پر جانا چاہتے ہیں، کسی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام کے حصول کے لیے سفر پر جا رہے ہیں، جیسے آپ نے استخارہ فرمایا کہ بھائی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اور اب جا سکتے ہیں نا کام کے سلسلے میں، تو وہاں پر کامیابی نصیب ہو جائے اور وہاں پر کوئی مسائل نہ آئیں، کوئی رکاوٹیں نہ آئیں، اور جو جائز مقصد لے کر جا رہے ہیں اس جائز مقصد میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے، تو جو سفر میں کامیابی کے حوالے سے کوئی عمل ہے؟ مقصد اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جب بھی یعنی کوئی سفر کریں، کسی کام کا ارادہ کریں، تو 20 بار یا نافعوں یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں انہیں کامیابی حاصل ہوگی اور وہ کام ان کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صحیح انشاءاللہ 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھنا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھ لیا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور وہ کام بھی آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کال چلا دیجیے گا. شادی جناب علی تقریباً 14 سالہ ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا تو جلدی ڈیتھ ہو گئی اس کی. میرا نام محمد اجمل ہے، میری والدہ صاحبہ کا نام خورشید بیگم ہے. تو کر لیا میں اولاد کے معاملے میں کوئی استخارہ کرا کے اور اس کا وظیفہ بھی بتا دیں انشاءاللہ. جی مزید کال چلا دیجیے. میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد بلال ہے، اس کی ماں کا نام شادیہ بی بی ہے، اور اس کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ تنگ بہت کرتا ہے، ضد بہت کرتا ہے. تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. ہوتا ہے کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح بے جا ضد کرنے لگ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. میں نے امی کے لیے وہ تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھے، ان کو نیند نہیں آتی اور کافی بیمار رہتی ہیں. یہ امی کا نام کنیز فاطمہ ہے، ان کی والدہ کا نام ابراہ بی بی. جی مزید کال چلا دیجیے گا. والدہ میری کا نام ہے جیبا پروین، فاطمہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے. لیکن میری والدہ کو بلغم بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ حال بتا دیں. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو آپ اتنا پریشر نہ لیا کریں نا کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جایا کرے. مزاج اپنا تھوڑا اعتدال والا رکھیں اور مزاج میں تھوڑی نرمی لے کر آئیں. بعض اوقات بے جا غصہ، ٹینشن، زیادہ سوچنا، کسی چیز کی زیادہ فکر کرنا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو کسی چیز کا اتنا پریشر آپ نہ لیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. استخارے بھی آپ فرما لیجیے، استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، اور بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک عمل روحانی علاج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمنو. یا مؤمنو 115 مرتبہ، یا مؤمنو 115 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. اسی طرح جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کسی کا، تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو بنا لیں. وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا، کافی حد تک کمی آئے گی اور
طبیعت میں بھی آپ کی بہتری آ جائے گی. اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ چاہیں تو اس وقت بھی پی سکتے ہیں, بعد میں بھی پی سکتے ہیں, اور پہلے سے آپ چاہیں تو یہی وظیفہ یا مؤمنوں 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اور جب اس طرح کی کیفیت ہو, کسی کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے یا لو ہونے لگے, اب یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں, انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا. اور جو وضو بنانے کے حوالے سے آپ کو عرض کیا, اس کے مطابق بھی آپ نے عمل کرنا ہے. پریشر کے لیے ایک اور بھی وظیفہ ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے بلڈ پریشر کا مرض ہو تو یہ روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات اسے حاصل ہوگی. صحیح انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ میسج بھی آیا ہے کہ ہم گھر بنا رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر محفوظ رہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے, گھر میں بنانے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے. تو اس کا عمل یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کروا لیں. اچھا, اسی طرح گھر کے در و دیوار پر یا ظاہرو, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یہ بھی لکھ لیجیے گا. چاہے تو اس کا فریم بنوا کر آپ اپنی دیوار پر لٹکا دیں. اس کی فضیلت یہ ہے, اس کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل جس دیوار پر یا ظاہرو یہ لکھ دیا جائے یا فریم بنا کر لگا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ دیوار سلامت رہے گی, وہ گھر بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور مزید میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں یا دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور یا تعمیراتی کام چل رہا ہے تو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ظاہرو, یہ آپ اپنی دیوار پر لکھ لیجئے گا. اچھا, لکھنے کی بھی احتیاط ہیں. اب دیکھیں, اگر دیوار پر بعض اوقات کلر کرواتے ہیں, چونا کرواتے ہیں, اب اس کے اوپر لکھوائیں گے تو چونا جھڑے گا, پھر یہ بے ادبی ہوگی نا. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی کاغذ پر آپ یا ظاہرو لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں, یا اس کا ایک آپ چاہے تو فریم بنوا کر آپ اپنی دیوار پر لگا دیں. فریم بنوا کر دیوار پر لگا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی اور گھر بھی آپ کا محفوظ رہے گا. اور ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں کہ اگر آپ اپنے گھر کا تعمیراتی کام کروا رہے ہیں, گھر بنوا رہے ہیں, فلیٹ بنوا رہے ہیں, دکان بنوا رہے ہیں یا بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے تعویذات بھی ہوتے ہیں تاکہ دوران تعمیر کوئی رکاوٹ نہ آئے, کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, خیر و عافیت کے ساتھ تمام معاملات آخری مراحل تک مکمل ہو جائیں. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. دو استخارے اور پیج پر جو آئے ہیں وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں, پھر سب کے جوابات ایک ساتھ لیں گے. یہ ان کا میسج آیا کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں, ہونے والے ہیں, اور 6 ٹائم سے بعض اوقات اولاد کی امید ظاہر ہوتی ہے لیکن آزمائش ہو جاتی ہے اور اولاد نہیں ہو پاتی, اور فی الوقت اولاد بھی نہیں ہے. استخارہ بھی کر کے بتا دیجئے کیا ریزن ہے. میرا نام شبانہ اور والدہ کا نام رقیہ بیگم ہے, استخارہ فرما لیجئے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ رشتے میں رکاوٹ ہے, استخارہ کر دیجئے. ان کا نام ہے امینہ اور والدہ کا نام ہے حاجرہ. اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا معاملہ ہے. یہ ایک اور میسج بھی آئے ناظرین کی طرف سے, کافی سارے میسیجز بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کان میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے تو کان کے درد کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ ایک عمل کر لیں, یا سمیع 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ, اور پڑھ کر آپ کان پہ دم کر لیں. صحیح ہے. آپ کان پہ دم کیسے کریں گے؟ آپ تو وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر پھیر لیں, انشاءاللہ عز و جل کان کی تکلیف جاتی رہے گی. اور ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں, وہ یہ کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے نا تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, یہ آپ کہیں تو آپ اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر اور اپنی داڑھوں پر پھیر لیں. صحیح ہے, زبان منہ کے اندر گھما لیں, چاروں طرف دانتوں پر پھیل لیں. تو جو یہ عمل کرتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ داڑھوں کے درد اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے مطابق عمل کیجئے گا, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجئے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے حوالے سے بھی جی کالز اور میسیجز کے جوابات. سب سے پہلے تو محمد اجمل بھائی, انہوں نے کہا کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اولاد نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک میسیج آپ نے کہا تھا کہ شبانہ بنت رقیہ, ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے, محمد اجمل بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. تو استخارے میں وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے, ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یہ معمول بنا لیجئے.
اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک مدنی مشورہ بھی پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے بھی میسج کیا جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے کہ 6 سال ہو چکے ہیں اور اولاد انتقال کر جاتی ہے ولادت کے بعد، جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ رسالہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس میں الحمدللہ سبحان کافی سارے اوراد و وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ امید قائم ہو جائے تو حمل کی حفاظت کے وظائف، پڑھنے کے روحانی علاج الحمدللہ سبحان لکھے ہوئے ہیں۔ جن کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، بچے زندہ نہیں رہتے، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ سبحان بہت مفید رسالہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹیوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ سبحان کافی سارے اس میں فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ جن کی بیٹیاں ہیں تو اب بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا حقوق آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، کیا باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، پرورش کس طرح کرنے ہیں، کس طرح ان کی کفالت کرنی ہے، پھر جو خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اچھی تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، بچیوں کی بالخصوص، اسے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی حاصل کیجئے، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جو آپ کے مسائل ہیں اس کا بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اس میں موجود ہے۔ جی مزید اسی طرح محمد بلال بن شازیہ، انہوں نے کہا کہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، 60 بار پڑھ کر بچے پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ضد بہت کرتا ہے، تو یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بچہ یا وہ جو بچی ہے انشاءاللہ وہ نیک بنے، یعنی ضد کی جو عادت ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کنیز فاطمہ بن ابرا، انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد یا سلامو 33 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور اسی طرح جب سونے لگے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح دیبا بنت فاطمہ، انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر مریض اپنے پر دم کر لے، یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر مریض پہ دم کر دے، پانی پر دم کر کے پلائے، تو انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیے ہوں گے، مزید قول شامل کرتے ہیں، قول چلا دیجیے گا۔ میرا بھائی ہے بڑا، اس کا نام بلال ہے، بلال حسین، والدہ کا نام ساجدہ قمر، کا استخارہ کروانا ہے۔ وہ دبئی گیا ہے 7 ماہ سے، تو اس کا کام نہیں لگ رہا۔ صحیح، مزید قول چلا دیجیے۔ میں مرغی کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اس طرح کوئی وظیفہ ہو تاکہ مرغی کی جو مصیبت ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ میرا بیٹا ہے 16 سال کا، اس کو یہ مسئلہ ہے، کائنڈلی اگر کوئی اس کا عمل ہے جس سے ہم اس شخص سے چابی مل جائے کائنڈلی بتا دیجیے۔ بچے کی عمر ہے 16 سال اور مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے روحانی علاج، 2 روحانی علاج ہیں، آپ سماعت فرما لیں، دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگے اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ جس وقت بچے کو دورے پڑ رہے ہوں مرغی کے، ایک تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے سورۃ المؤمنون، اس کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور مزید اس کے بعد کی آخری 3 آیتیں، تو یہاں سے لے کر آخری آیات تک، یہ آخری آیات یہ پڑھ کر آپ بچے کے کان میں دم کریں، پھونک ماریں، صحیح، انشاءاللہ عز و جل مرغی کے دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا جس وقت بچے کی یہ کیفیت ہو کہ دورے پڑ رہے ہیں،
سورۃ المؤمنون کی جو آخری 4 آیتیں ہیں نا، یہ آپ نے پڑھنی ہیں، صحیح؟ تو یہ پڑھ کر آپ نے بچے کے کان میں دم کرنا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت کرنا ہے کہ جس وقت دورے پڑھ رہے ہوں۔ اب بچے کی کیفیت ایسی ہے کہ بھائی دورے پڑھ رہے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن پاک لے کر باوضو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر یہ آخری 4 آیات پڑھ کر آپ بچے کے کان میں دم کر دیں گے۔ اچھا، اب ایک ہوتی ہے نارمل کیفیت، اس وقت بچے کو دورے نہیں پڑھ رہے، اس وقت بھی ایک عمل کرنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ عمل یہ ہے کہ سورۃ الشمس، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس، یہ آپ پڑھ کر بچے کے دونوں کانوں میں دم کریں گے۔ سورۃ الشمس یہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ الشمس یہ پڑھ کر اب آپ نے دونوں کانوں پہ دم کرنا ہے۔ یہ اس وقت کرنا ہے کہ جب بچے کو دورے نہیں پڑھ رہے ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر پھر بھی بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا اور مزید دورے پڑھ لیں تو اب آپ وہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر آپ بچے کے کان میں دم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت فرق پڑے گا۔ آپ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اس کے تعویذات بھی ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، استعمال کریں، آپ کو حیرت انگیز نتائج الحمدللہ عز و جل بہار اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ جی بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ انہوں نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ بلال حسین نام ہے، دبئی میں کام ان کو نہیں مل رہا ہے، کام نہیں مل رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، ہو سکے تو پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق حلال جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ جلد ان کی جاب لگ جائے گی، اللہ نے چاہا تو کام مل جائے گا انشاءاللہ، کہ جو پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے، استخاروں کے جوابات بھی آپ نے اپنے سن لیے ہوں گے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین اللہم آمین، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین اللہم، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، آمین اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین، ہماری تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، کورونا وائرس سے مبتلا ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، جو مصیبتوں میں دن گزار رہے ہیں، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد غم رنج سب دور فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما۔ آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔